العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على السيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. اللهم صل على محمد. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. سلامت. کرام، شامل محترم، عزیزان کرام قادر، عزاداران سید الشہداء، سن 1444 ہجری کا ماہ محرم الحرام اشرۂ اولیٰ میں غیبت امام زمان علیہ السلام اور عاشورہ کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور موضوع پر گفتگو کے لیے سرنامہ کلام کے طور پر سورہ مبارک یاسین کی 9 نمبر آیت کو انتخاب کیا اور آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل. پروردگار ارشاد فرما رہا ہے: وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا. ہم نے ان کے بالکل سامنے کی جانب ایک رکاوٹ کو قرار دیا. وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا. اور ان کے بالکل پیچھے ایک رکاوٹ کو ہم نے قرار دیا. آگے کی جانب بھی رکاوٹ ہے، پیچھے کی جانب بھی رکاوٹ ہے. فَأَغْشَيْنَاهُمْ. اس کے بعد ہم نے انہیں ڈھانپا. اب جب یہ کیفیت آمادہ ہو گئی، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. بس اب یہ دیکھنے والے. کل میں نے آپ کی خدمت میں مقدمتاً جو چیزیں عرض کی کہ پروردگار نے یہاں پر یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ فَهُمْ لَا يَنظُرُونَ، بلکہ فرمایا فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اور نظر اور بصر کا کل میں نے فرق آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور جو مطالب عرض کیے، کئی مومنین نے مختلف حوالوں سے سوال کیا. حتیٰ بعض کا سوال یہ بھی تھا کہ آغا صاحب، نظر کے مسائل جو آپ نے بیان کیے اس طرح سے تو زندگی مشکل ہو جائے. عزیزان کرام قادر، گناہ سے مقابلہ کرتے ہوئے
حیات ایمانی کے مراحل میں داخل ہونا واقعاً سخت ہے. اور انشاءاللہ بہرحال اپنے چونکہ موضوعات بحث بہت طولانی ہے، جو میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا. یہ یاد رکھیے گا کہ حزب اللہ اور حزب الشیطان، اللہ کا لشکر اور شیطان کا لشکر، ان دونوں کی جو سب سے پہلی جنگ اور لڑائی ہے وہ آنکھ سے شروع ہوتی ہے. جو اپنی آنکھ کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ کبھی بھی حزب اللہ میں شامل نہیں ہو سکتا. آغاز اور ابتدا یہاں سے. لہذا شیطان نے اپنا حزب، اپنا لشکر تیار کرنے کا یہ جتنا کچھ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں آج شوبز کے نام سے اور ایڈورٹیزمنٹ کے نام سے اور سوشل میڈیا کے نام سے، یہ جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ان سب کے پیچھے شیطان، اس لیے یہ سب کچھ بے حجابی، فاحشی اور ان سب کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، لیکن شیطان نے اسی کو اپنا پلیٹ فارم بنایا ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ جو نگاہ کے پیغام میں شکست کھا جائے وہ کسی اور مقام پہ کام نہیں آ سکتا. لہذا جنگ کی ابتدا یہیں سے، اور انشاءاللہ جو مطالب عرض کیے ہیں اور ابھی آئندہ جو مطالب عرض کروں گا اس میں آپس میں ربط ہے اور میں خدمت آپ کی عرض کروں گا. یعنی کل جو میں نے آپ کی خدمت میں نظر سے اور نگاہ سے متعلق مسائل بیان کیے وہ بے جا نہیں کیے ہیں، اس سے ہدف ہے کہ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. لیکن بحث کیا تھی میں صرف خلاصہ کر دوں تاکہ بات کو آگے بڑھایا جا سکے کہ نظر آنکھ کی دیکھنے کی قوت ہے. لہذا اگر کسی کی آنکھیں بالکل صحیح ہوں تو جہاں تک وہ دیکھ سکتا ہے جو کچھ اس کی نظر میں آنکھ کے پردے پر آ سکتا ہے وہ سب کا سب نظر میں شامل. لیکن بصر کیا ہوتا ہے؟ عمدن، ارادتن، قصدن کسی کو دیکھنا، فوکس کر کے کسی کو دیکھنا. لہذا اسی مادے سے لفظ بصیرت ہے. اب بصارت اور بصیرت میں فرق کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ فوکس کر کے کسی شے کو دیکھیں یہ پہلا مرحلہ ہے، لیکن اگر آپ کی اس فوکس کر کے دیکھنے میں آپ کے اندر انالیسز اور انالیٹیکل اپروچ بھی آ جائے، آپ تحلیل کر سکیں، یہی بصارت بصیرت میں تبدیل ہو جائے. لہذا چیزوں پہ سے، واقعات پر سے سرسری طور پر گزر جانے والے افراد نہ صاحب بصارت ہوتے ہیں اور نہ صاحب بصیرت ہوتے ہیں. لہذا تمام جتنے بھی واقعات اور حالات ہیں صرف دیکھیں نہیں بلکہ تحلیل کرنے کی کوشش کریں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. انشاءاللہ کبھی خود بصیرت کا موضوع رہا تو پھر وہاں پر مطالعہ تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. محمد والے محمد بابا دے بلندر صلوات. اب پروردگار نے اس مقام پر جو ارشاد فرمایا ہے وہ کیا ہے کہ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ سے مراد ان کی آنکھوں کی طاقت موجود ہونے کے باوجود، یعنی دیکھ سکنے کی، عام طور پر جو دیکھنا ہم کہتے ہیں وہ صلاحیت رکھتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی خاص چیز کو دیکھنے سے رکاوٹ کو پیدا کر دیا. یعنی کسی خاص چیز کو یہ جو دیکھنا چاہتے تھے اب خدا ان کو فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ یا اس کو دیکھنے کے قابل نہیں رہے ہیں. یہی وہ مرحلہ ہے کہ جس کے لیے قرآن نے ارشاد فرمایا کہ ان کی آنکھیں ہیں لَهُمْ أَعْيُنٌ، ان کی آنکھیں ہیں لیکن یہ دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. آنکھیں ہیں مگر دیکھ نہیں سکتے. اب اس کے لیے میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں نے عرض کیا خود بصیرت عنوان رہا، میں تفصیل سے مطالبہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اب مرحلہ کیا ہے، کیفیت کیا ہے، یہ شان نزول ہمیں سمجھائے گی، جہاں سے ہم نے ایک مقام سہارا لینا ہے گفتگو کو آگے بڑھانا ہے. شان نزول کیا کہتا ہے؟ شیعہ سنی دونوں روایات متفق علیہ ہو کر واقعہ نقل کرتے ہیں کہ زمانہ کون سا ہے؟ زمانہ ہے پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت کی نبوت کے جو مکی سال ہیں ان کا آخری مرحلہ، یعنی ہجرت سے کچھ عرصے پہلے کا یہ واقعہ ہے اور جب یہ آیت نازل. اب یہ مرحلہ کیا تھا؟ یہ مرحلہ یہ تھا، اب جو لفظ استعمال کر رہا ہوں توجہ کیجیے گا.
مرحلہ وہ تھا کہ جب مکہ میں پیغمبر کی الہی مدد اور نصرت جناب ابو طالب علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ جناب ابو طالب علیہ السلام تاریخ اسلام میں یہ وہ شخصیت ہے کہ اگر اسلام کی تاریخ سے ابو طالب علیہ السلام کے کردار کو حذف کر دیا جائے تو شاید نبوت کبھی اس طریقے سے مکہ میں پنپ ہی نہ پاتی۔ جو قربانیاں آپ نے دی، جس طریقے سے آپ نے پیغمبر کی حفاظت کی، جس طریقے سے آپ نے مختلف مقامات پر اپنے ایمان کو اظہار کیا، وہ سب اپنی جگہ ایک الگ بحث ہے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اشارہ کر رہا ہوں صرف ایک بار، تفصیلات اس کی اپنی جگہ پر محفوظ کہ تاریخ میں جو یہ بلا فضول کی ایک بحث کو جاری کرنے کی کوشش کی گئی اور جناب ابو طالب علیہ السلام کی توہین، محسن اسلام کی توہین کرتے ہوئے آپ پر جو کفر کی تہمت لگائی گئی ہے، یہ سوائے بغض علی کے کچھ اور نہیں۔ مجھے سچے بھائی مرحوم کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ کم ہے یہ کارنامہ دور امیر شام، کم ہے یہ کارنامہ دور امیر شام، ایمان کو کفر، کفر کو ایمان بنا دیا، کافر بنا دیا ابو طالب سے شخص کو، اور سفیان سے لعین کو مسلمان بنا دیا۔ نعرہ حیدری، کل ایمان ابن ابی طالب علیہ السلام باواد بلند تر صلوات۔ لہذا یہ سب بغض علی، ورنہ بس ایک جملے میں بات کہہ رہا ہوں کہ جناب ابو طالب اگر صحیح معنی میں بحث کی جائے تو جناب ابو طالب اصلاً وہ شخصیت نہیں ہے کہ جو کلمہ پڑھے، اس لیے کہ جناب ابو طالب وہ شخصیت ہیں جو کلمہ پڑھوانے والا ہے۔ کلمہ پڑھنے والا اور ہوتا ہے، پڑھوانے والا اور ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تفصیلات اپنی جگہ محفوظ انشاءاللہ کروں گا۔ کیا کہہ جناب ابو طالب نے جس طریقے سے پیغمبر کی حفاظت کی ہے اور جس طریقے سے صرف ابتدا بچپن نہیں ہے بلکہ اپنی تمام عمر جناب ابو طالب جب تک زندہ رہے ہیں پیغمبر کی حفاظت کی ہے، اور جناب ابو طالب کی وفات وہ واقعہ بنی ہے، باعث بنی تھی کہ پھر مشرکان اور کفار مکہ کو یہ جرأت حاصل ہو گئی تھی کہ وہ پیغمبر کو قتل کرنے کے پلان بنا رہے تھے۔ اب یہ جرأتوں کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ کہاں سے تھی، اسی کے بارے میں تاریخ نے لکھا کہ طائف گئے تو لوگوں نے آپ کو پتھر مار کر لہو لہان کیا، ورنہ کسی کی جرأت نہیں تھی کہ حضرت کو ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ سکے۔ مکہ کے بھی یہ سارے اوباش جو آج ایک خاص تکفیری طبقے کے بزرگان بنے ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے جتنے بھی تھے ابو جہل اینڈ پارٹی، یہ سارے کے سارے افراد بدترین کفار، پیغمبر کو بدترین اذیتیں دینے والے ہیں۔ ان کی جو اذیتیں پیغمبر کو جو دینے میں کامیاب ہوئے ہیں وہ آخری وہ سال ہے کہ جب حضرت ابو طالب کی وفات واقع ہے، اور لہذا یہ جرأت کرتے کرتے جب اس مرحلے میں داخل ہوئے ہیں کہ جب انہوں نے تمام قبائل کے افراد کو جمع کر کے ایک ساتھ پیغمبر کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت کو علم غیب عطا کیا، آپ کو معلوم ہو گیا اور آپ نے ہجرت کر کے پھر مکہ چھوڑ۔ لیکن جب جرأتوں کی ابتدا تھی تو کیا حرکتیں کرتے تھے، کبھی غلاظت لا کر پیغمبر کے اوپر ڈال دیتے تھے، خاص طور پر مکہ کے اطراف میں پیغمبر کو اگر نماز پڑھتا دیکھ لیں تو کوئی نہ کوئی اذیت ضرور کیا کرتے۔ لہذا وہ جو آپ نے تاریخ میں سنا ہوا ہے کہ حضرت عالم سجدہ میں ہوتے اور اونٹ کی اجڑی لا کر حضرت کی پشت اتھر پر رکھ دی جاتی، تو اس وقت مسلمانوں کی بطور عموم کیفیت یہ تھی کہ ان مشرکین سے لڑنے کے قابل نہیں ہوا کرتے تھے۔ اب جناب ابو طالب کے بعد جو کوئی حفاظت کرنے والا تھا وہ ابو طالب کا بیٹا مولا کائنات تھے، اور اگر کسی مقام پر حضرت بھی نہ پہنچ پائے تو پھر دفاع ولایت کے لیے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ آگے بڑھتی اور اپنے والد سے ان تمام چیزوں کو دور کرتی اور پوری جرأت کے ساتھ اپنے بابا کا دفاع کرتی۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ باواد بلند تر صلوات۔ اب ایسے میں وہ مقام ایک روز پہنچا
پہنچا کہ جب پیغمبر بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بالکل تنہائی کا عالم ہے، کوئی نہیں. اور یہی جو ابو جہل اینڈ پارٹی، عاص بن وائل، ابو سفیان، یہ سارے کے سارے تاریخ نے نام لیے ہیں، یہ سارے افراد موجود ہیں. اور انہوں نے جب پیغمبر کو تنہا دیکھا تو پیغمبر کو قتل کرنے کا ارادہ کیا. کا بہترین موقع ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، پیغمبر کو شہید کر دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں. کیا کریں؟ کہا بھئی یہ بڑا سا پتھر ہے، کوئی ایک اٹھائے، جا کر جیسے یہ سجدے میں جائیں ان کے سر پر مار کے حضرت کو قتل کر دیا جائے. جب حجت الہی زمین پر تنہا رہ جائے تو خدا کی سنت کیا ہوتی ہے، اس واقعے سے نظر آئے. حفاظت کرنے والا فعلاً کوئی موجود نہیں. اب ہوا کیا، یہ پتھر اٹھا کر ایک کو کسی کو کہا کہ جاؤ تو پتھر لے کر چلا. اور جب پیغمبر کے نزدیک جہاں آپ نماز پڑھ رہے تھے پہنچا تو پتھر لے کر کھڑا ہوا ہے، مار نہیں رہا. تو اپنے پیچھے کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے آواز لگا کر کہا مارتا کیوں نہیں ہے؟ اس نے پلٹ کر کہا مجھے پیغمبر دکھائی ہی نہیں دے رہے، ماروں کہاں؟ مجھے دکھائی ہی نہیں دے رہے، ماروں کہاں؟ کہ دیوانہ ہو گیا، کہ نظر آ رہا ہے تیرے سامنے ہی تو ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا. تو دیکھا یہ پاگل ہو گیا، واپس آ جاؤ. اس کو بلا لیا، کہ تو اس قابل نہیں، دوسرے کو کہ تو لے کے جا. اب وہ پتھر لے کر گیا. جب پہنچا اسی مقام پر تو غور کیجیے، جب چلا تھا تو نبی نظر آ رہے تھے. جب نزدیک پہنچا ارادہ قتل سے تو پتھر لے کر کھڑا ہوا، مار نہیں رہا. انہوں نے کہا بھئی مارتا کیوں نہیں ہے؟ کہا مجھے بھی دکھائی نہیں دے رہے. کہ تیرے سامنے ہی ہے، کہ مجھے دکھائی. 2 یا 3 مرتبہ کوشش کرنے کے بعد جب پیغمبر کو قتل نہ کر سکے تو آپ غور کیجیے گا، یہ وہ بدترین کفار تھے، یہ وہ بدترین مشرک تھے جو اپنی آنکھوں کے سامنے اللہ کی قدرت کو دیکھنے کے باوجود پیغمبر پر ایمان نہیں لائے. حتی معجزہ اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، یہ معجزہ دیکھ کر بھی، جو معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے اسے اپنے زمانے کا سب سے بڑا مسلمان بنا دیا جائے. یہ نہیں لائے، نہ یہ معجزے سے ایمان لائے، نہ انہوں نے دلائل نبوت کو سمجھنے کی کوشش کی، بلکہ جب تلوار سر پر لٹکی ہے فتح خیبر، فتح مکہ میں، تو زبردستی اسلام کو قبول ظاہری طور پر کیا. بہرحال میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اب مرحلہ صرف اتنا ہے. قرآن نے اور روایات اور تاریخ نے ہمارے لیے ایک مرحلے کو بیان کر دیا. وہ کیا ہے کہ اگر پروردگار یہ دیکھے کہ اس کی حجت زمین پر اتنی تنہا رہ گئی ہے کہ کفار اللہ کے نظام کو چیلنج کرنے والے ہیں، تو پھر پروردگار اپنی جانب سے اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے اور حجت خدا لوگوں کے درمیان ہونے کے باوجود انہیں دکھائی نہیں دیتی. محمد والے محمد بابا دے بلند تک صلوات. اب اس چیز میں میرے پاس دلائل اور بھی جگہ پر موجود ہیں، لیکن چونکہ آیت کا خاص شان نزول یہی ہے، یہ مقام وقع تاریخ میں ہمارے پاس یہ سنی دونوں منابع سے یہ بات ثابت ہے کہ پیغمبر کے لیے جہاں جہاں آپ کو ضرورت پڑی ہے خدا نے اس طریقے سے آپ کا مدد کی اور آپ کا دفاع کیا، آپ کو بچا کر رکھا کہ لوگ آپ کو دیکھنے سے پاس کر رہے ہیں. بس اب یہ مقام ہے، غور کیجیے گا، یہاں پر جو شخصیت پیغمبر غائب ہو رہی ہے، کیا اللہ نے اپنے نبی کو اٹھا کر کہیں پہنچا دیا؟ نہیں. کیا زمین سے اٹھا کر آسمان میں پہنچا دیا؟ نہیں. کیا زمین کے اندر کسی پہاڑی میں چھپا دیا؟ نہیں. خدا جب اپنی حجت کو چھپانا چاہے لوگوں کے درمیان رکھ کر بھی چھپانے پر قادر ہے. کوئی چیز کا محتاج نہیں ہے کہ حتماً اسی مرحلے کو طے کرے. لہذا آپ غور کیجیے گا، یہاں سے ہمیں غیبت کی ایک خاص نو سمجھ میں آ رہی ہے. وہ کیا ہے کہ کوئی چیز سامنے ہوتے ہوئے بھی دکھائی نہ دے. بس یہ غیبت کی، یہ غائب ہونے کی ایک خاص کیفیت ہے. اب یہاں سے میں خود قرآن نے بھی بعض مقامات غیبت بیان کیے ہیں، ان میں سے کون سی غیبت خاص طور پر پیغمبر کرام امام زمان علیہ السلام کو درپیش رہی ہے، اس پر انشاءاللہ بحث کریں گے تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کس طرح کی غیبت ہے جو امام کو درپیش ہے. لہذا غور کیجیے گا، مادہ غابہ، غائب ہونا، نظر نہ آنا،
اب اس کی کیفیات ہے کہ جب یہ اپنے کیفیت کے ساتھ اپنے موقع کے اعتبار سے جو غیب کی کیفیت ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے. لہذا 5 طرح کی غیبتیں متصور ہیں. پہلی غیبت عن الحواس ہے. غاب عن الحواس، کوئی شے حواس سے غائب ہو. یاد غور کیجیے گا، غیب کے لیے ضروری نہیں ہے کہ چیز آنکھ سے ہی اگر غائب ہو تو اس کو غائب کہا جائے. اصل حواس سے خمسہ، آپ کے جو 5 سینسز ہیں، ان کے دائرے سے جو بھی چیز باہر نکل جائے گی وہ انسان کے لیے غائب ہو جائے گی. مثلا دیکھنے والی چیز اگر دکھائی نہ دے تو غائب ہو جائے. سنائی دینے والی چیز اگر سنائی نہ دے تو غائب ہے. سونگھنے والی چیز اگر سونگھائی نہ دے تو غائب ہے. ذائقے والی چیز کا اگر ذائقہ نہ آ رہا ہو تو غائب ہے. اسی طرح سے جو چیز لمس کی جاتی ہے، آپ کے بدن نے جس کو محسوس کرنا ہے، اگر وہ نہیں ہے، سختی ہے، نرمی ہے، گرمی ہے، سردی ہے، تو یہ بھی کیا ہوگی؟ غائب کہلائے گی. سوال یہ پیدا، اب غائب کا مرحلہ کیا ہے؟ آپ کی حواس کی سرحد سے جو بھی چیز باہر نکل جائے گی وہ کیا کہلائے گی؟ غائب. اچھا، اب حواس کا جو مرحلہ ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک شے غائب ہے جب تک آپ اس سے ارتباط پیدا نہیں کر پا رہے، آپ کے حواس کا اس کے درمیان میں کنٹیکٹ نہیں ہو رہا، غائب ہے. لیکن جیسے ہی آپ اس شے سے متعلق وہ جو چیز غائب ہے، اگر کوئی ٹول درمیان میں استعمال کر لیں، کوئی آلہ درمیان میں استعمال کر لیں، تو وہی چیز جو کل تک غائب تھی اب آپ کے لیے حاضر ہو جائے گی، موجود ہو جائے گی. مثلا بہت چھوٹی چیزیں ہیں، انسان دیکھ نہیں سکتا، اب اس نے وہ بہت چھوٹی چیزیں دیکھنے کے لیے مائکروسکوپ بنا لیا، تو کل تک جو چیزیں اسے نظر نہیں آتی تھیں آج مائکروسکوپ کے ذریعے سے دیکھ رہا ہے. کل تک جو اس کے لیے غائب تھا آج اس کے لیے حاضر ہو گیا. بہت چھوٹی آوازیں انسان کو سنائی نہیں دیتی، اس نے الٹرا ساؤنڈ بنا لیا، اب وہ ساری کی ساری آوازیں، وہ ساری کی ساری چیزیں انسان کے لیے. اسی طرح سے بہت سارے رنگوں کو، الٹرا وائلٹ کو، ایکس رے کو نہیں دیکھ سکتا تھا، مشین بنا لی، اب معلوم ہے اس کو کہ یہ چیزیں یہاں پر موجود ہیں. تو اب غور کیجیے گا، انسان کے اور کسی شے کے درمیان اگر یہ فاصلہ موجود ہو حسیات میں تو اس کیفیت کو بھی غابہ کہتے ہیں، غائب ہونا. دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ ایک شے غائب ہے لیکن انل ذہن ہے. ذہن سے مراد یہاں پر انسان کا برین، آپ کی یاد. ایک چیز آپ کو معلوم تھی، آپ جانتے بھی تھے، لیکن اب بھول گئے. تو جو چیز آپ بھول جائیں گے وہ کیا ہو جائے گی؟ غائب ہو جائے گی. تیسرا مرحلہ غیب کا، غاب عن العقل، انسان کے اصلاً عقل سے غائب. غاب عن العقل کیا ہوتا ہے؟ وہ تمام کے تمام مسائل عقلی کہ جو کل تک انسان کو نہیں معلوم تھے، آج اس نے علمی ترقی کی ہے، ڈسکور کیا چیزوں کو، کشفیات ہیں، آج انسان کے لیے وہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہو گئی ہیں؟ حاضر اور معلوم. اس کے بعد ایک عقل، اور کی جگہ یہاں پہ میں بڑا ایک بات، ذہن ایک الگ مرحلہ ہے، عقل ایک الگ چیز ہے. تیسری چیز ہے غاب عن العلم، ذہن میں موجود چیز آپ جانتے تھے، فراموشی کا شکار ہو گئے، غائب ہو گئے. لیکن اگر آپ کو کسی شے کی معرفت نہ ہو، آپ جانتے ہی نہ ہو، تو کیا ہوگا؟ غاب عن العقل نہیں ہے، یقینیات کا مسئلہ نہیں ہے. غاب عن الذہن نہیں ہے، آپ نے کبھی اس کو پہچانا ہی نہیں، ذہن میں موجود نہیں تھا. کیا کہلاتا ہے؟ غاب عن العلم یا غاب عن المعرفہ، کوئی چیز آپ کی معرفت کے دائرے سے باہر چلی گئی. پانچویں اور آخری غیبت کیا ہے؟ غاب عن الادراک، امکان الادراک، کوئی شے اصل ادراک کے دائرے سے ہی خارج ہو جائے. اب یہ میں نے مقدمات اس لیے بنائے ہیں کیونکہ میں نے غیبت کی کچھ اقسام آپ کو سمجھانی اور بتانی ہے، اور اس میں سے پھر ہم نے یہ تلاش کرنا ہے کہ ہمارے زمانے کے امام کی غیبت کی کیفیت کیا ہے. قرآن نے مختلف مقامات پر مختلف غیبتوں کو بیان بھی کیا ہے. لہذا حضرت یوسف کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا، تو قرآن نے کیا لفظ کیا استعمال کیا؟ فی غیابات الجب، کنویں کی گہرائی میں آپ کیا ہو گئے؟ غائب ہو گئے. یہ لفظ غابہ کا قرآن نے استعمال کیا. اسی طرح سے
وہ چیزیں جو انسان اپنے علم کے دائرے سے باہر ہے، غیب و شہادہ، شہادہ ہر وہ شے ہے جو انسان جانتا ہے، اور غیب ہر وہ شے ہے جو نہیں جانتا۔ اسی طرح سے غابہ حواس ہو گیا انسان کے لیے فراموشی، جہاں بہت سارے مقامات ہیں جس کو قرآن نے ذکر کیا کہ تم بھول جاتے ہو بعد اس کے کہ جب خدا تمہاری مدد کرتا ہے۔ تیسرا مرحلہ غابہ عن المعرفہ، کہ تو قرآن میں جا بجا بہت سارے مقامات ذکر ہوئے ہیں، لیکن غابہ عن الامکان ادراک، اصل امکان ادراک سے کچھ ہے باہر ہو جائے۔ اس کی بہترین مثال کیا ہے؟ کس کی غیبت ہے؟ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے کیا کیا ہے؟ لوگوں کی آنکھوں سے چھپا کر نہیں رکھا۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو فراموشی کا شکار نہیں بنایا۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کی معرفت کو ختم نہیں کیا۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کے حوالے سے علم کو ختم نہیں کیا۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اصل امکان سے باہر نکال دیا۔ اب چوتھا آسمان کہاں ہے؟ آسمان ہوتا کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ وہاں پر کیسے ہیں؟ یہ سارے کا سارا اصل انسان کے امکان کے دائرے سے باہر۔ اب اللہ نے کیا کیوں ہے یہ کچھ؟ اچھا صرف یہ نہیں کیا، اللہ نے انسان کے حواس سے کچھ چیزوں کو چھپا دیا۔ مثلا غائب کر کے رکھا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کو۔ غائب ہے یا نہیں؟ کیوں غائب ہے؟ ہم پتہ سب کو ہے، جانتے ہم سب ہیں، معلومات ہمیں پتہ ہے، قرآن نے بھی بتا دیا۔ اگر نہیں بھی جانتے تو قرآن نے بتا دیا۔ ایڈریس کس کو معلوم ہے؟ کسی کو دقیق واقعہ احتمال ہے، کوئی کہتا ہے مصر میں ہے، کوئی کہتا ہے لبنان میں ہے، کوئی کہتا ہے کہیں اور ہے، اردن میں ہے، لیکن دقیق معلوم ہو کہ یہ غار ہے اور اس میں ہے کوئی نہیں جانتا۔ لہذا غیب عن المعرفہ کی بہترین مثال جناب خضر علیہ السلام۔ پورا عالم اسلام جناب خضر کے اوپر ایمان رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے؟ اور بہت ساری مثالیں ہیں جو اپنے مقام پر آ کر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بھی عرض کروں گا۔ لیکن جو غیب عن الامکان ہے، اس کے حوالے سے ایک مطلب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، چونکہ یہ وہ مرحلہ ہے جو ضرورت امام کے اوپر دلیل بنتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے امکان ادراک سے باہر، یعنی کہ انسان کے اندر اصل صلاحیت ہی نہیں ہے ان کو درک کرنے کی۔ ان کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ کہاں ذکر کیا؟ کہاں مومن کی علامت کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ آگے کیا فرمایا؟ علامت کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب یہاں پر غیب سے کیا مراد ہے؟ یہ ایمان بالغیب کیا ہے؟ جن چیزوں پر سب کا اتفاق ہے کہ یہاں پر یہ حتماً مراد ہے، اس میں سے فرشتے ہیں، اس میں جنت ہے، اس میں دوزخ ہے۔ کیا جنت اور دوزخ کو دیکھنا اور درک کرنا انسان کے لیے ممکن ہے؟ ابھی نہیں۔ قیامت میں ممکن ہوگا، وہ الگ بحث بھی نہیں ہے ابھی کیا، لیکن ایمان لانا یا نہیں؟ فرشتے آج تک کسی نے دیکھے؟ کوئی دیکھ سکتا ہے نہیں دیکھ سکتا، وہی کوئی درک کر سکتا ہے نہیں کر سکتا، لیکن ان سب پر ہمیں آرام کو ایمان لانا ہے یا نہیں لانا ہے؟ بھائی سب پر ایمان لانا ضروری ہے یا نہیں؟ ایمان کا حصہ ہے، کوئی ایک بھی چیز کی آپ انکار کرتے ہیں کہ ایمان کے دائرے سے خارج ہو جائے۔ اب میں ایک چھوٹا سا مقدمہ کروں گا خاص طور پہ نوجوان ساتھیوں کو کچھ سمجھانے کے لیے۔ کیوں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، کالجز میں جاتے ہیں، تو اس طرح کے سوالات آپ سے بار بار کیے جاتے ہیں۔ یہ چند ایک باتیں ہیں اگر آپ کے ذہن میں رہیں گی تو انشاءاللہ آپ جواب دینے پر قادر ہوں گے۔ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز ایسی ہو کہ جو انسان درک نہ کر سکے؟ انسان کے امکان ادراک سے بہت ساری چیزیں باہر ہیں۔ میں نے ابھی مثال دی، انسان پہلے جب تک مائکروسکوپ نہیں بنی تو بہت ساری چیزوں کو جانتے ہی نہیں تھا کہ یہ ہے یا نہیں۔ آج نینو ٹیکنالوجی آ گئی، نینو ٹیکنالوجی نے ایک اور پوری دنیا ہے اس کو انسان کے لیے روشن کر دیا۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی ڈیٹیکشن انسان کے اندر اصل موجود ہی نہیں ہے، انسان کر ہی نہیں سکتا ڈیٹیکٹ۔ اچھا ایسا نہیں ہے کہ پروردگار نے یہ چیزیں اب مخلوقات کے اندر رکھی نہیں ہیں، رکھی ہیں، انسان کو نہیں دی۔ مثلا ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ کچھ ویوز ہیں، ریڈیو ویوز ہیں اور دوسری ویوز ہیں جو آج کے زمانے موبائل ٹی وی سب کچھ چلتا ہے، اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ ان میں سے کتنوں کو ہم ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں؟
ہے کوئی ہم میں سے جو یہ کہے کہ مجھے موبائل کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود میرے کان میں آواز آ جاتی ہے کوئی؟ ہمارے کان کے اندر یہ صلاحیت؟ اب غور کیجیے گا، کیا اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں کیا؟ نہیں، اصل انسان یہاں تک پہنچا کہاں سے ہے؟ چمگادڑ کے اوپر مثلا ریسرچ کر کے یہاں تک پہنچا۔ مثلا انسان نے جب چمگادڑ کے اوپر غور کیا تو سب سے پہلی تشویش کیا تھی کہ چمگادڑ اندھیرے میں کیوں رہتا ہے، رات کو کیوں پرواز کرتی ہے؟ تو انہوں نے کہا تحقیق کرو۔ جب تحقیق کی تو پتہ لگا کہ چمگادڑ کی جو آنکھیں ہیں وہ لائٹ سینسیٹیو ہیں، اگر لائٹ تیز ہو جائے تو ان کو اذیت ہوتی ہے اس سے۔ اب جب آنکھوں پہ تحقیق ہو رہی تھی تو یہ راز بھی کھلا کہ صرف مسئلہ یہ نہیں کہ اس کی آنکھیں لائٹ سینسیٹیو ہیں، بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ لگا کہ انتہائی ضعیف ہے، بہت نزدیک کی چیزیں بھی چمگادڑ دیکھ نہیں پاتا۔ اب جب یہ ڈسکوری ہوئی تو ساتھ ساتھ یہ بھی ٹینشن ہو گئی کہ جب یہ اتنی اس کی آنکھیں کمزور ہیں تو یہ رات کی تاریکی میں پرواز کیسے کر لیتی ہے؟ ایک تو آنکھیں کمزور، اوپر سے رات کی فلائٹ، اور بغیر ٹکرائے بغیر کچھ کیے اڑ رہی ہوتی ہے، اچھی خاصی تیز فلائٹ کرتی ہے۔ اب جب یہ سوال انسان کے لیے پیدا ہوا تو اس نے تحقیقات کرنا شروع کی، اور اسی تحقیق کے نتیجے میں ریڈار انسان بنانے میں کامیاب۔ ریڈار کہاں سے بنایا انسان نے؟ چمگادڑ۔ پہلی مرتبہ انسان کو پتہ لگا کہ اس طریقے سے بھی چیزوں کو ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ چمگادڑ اپنے منہ سے ایک اسپیسیفک فریکوینسی کی ساؤنڈ نکالتی ہے، جب وہ ٹکرا کر واپس آتی ہے تو جس طرح سے ریڈار آپ کو بتا دیتا ہے کہ فلاں چیز کا فاصلہ کتنا ہے، چمگادڑ کو ودن سیکنڈز پتہ لگ جاتا ہے کہ کون سی چیز کتنے فاصلے پر ہے۔ آج بھی چمگادڑ کا جو ریڈار ہے وہ ہمارے ریڈار سے کئی گنا زیادہ تیزی کے ساتھ کام کرتا ہے۔ اب کتنے ہی مخلوقات میں، کیڑے مکوڑوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ رکھا ہوا۔ مثلا جی ایس پی آج کل کیا ہے، جس سے آپ لوکیشن ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، کسی چیز کے ذریعے سے آپ کیا کرتے ہیں؟ ایڈریسز تلاش کرتے ہیں، لوکیشن کے جو گوگل میپ وغیرہ ہم نے سمجھا ہم نے بنا لیا۔ اب آپ کیا کرتے ہیں، اگر آپ کسی نئی جگہ پر گئے ہوں اور آپ کو خوف ہو کہ میں جگہ بھول جاؤں گا تو بہترین کیا ہے کہ جو جگہ ہے وہاں سے آپ لوکیشن سیو کریں، اس کو گھومتے پھرتے رہیں جہاں مرضی جائیں۔ جب آپ نے واپس آنا ہوگا جیسے ہی اس لوکیشن کو آپ آن کریں گے وہ جہاں آپ کھڑے ہیں وہاں سے نزدیک ترین راستہ آپ کو بتائے گا۔ لیکن آپ یہ سب کچھ کرنے کے لیے موبائل کے محتاج ہیں۔ یہ آیا کہاں سے؟ یہ ساری کی ساری ٹیکنالوجی انسان نے لی ہے شہد کی مکھیوں اور چھوٹے چھوٹے انسیکٹس، چونٹیوں میں بھی پایا جاتا ہے اور بہت سارے انسیکٹس میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ چونٹیوں کی کوئی خاص قسم ایسی ہے کہ جو اپنے بل سے جب نکلتی ہے غذا کو تلاش کرتی ہے، اس کا کام صرف غذا کو تلاش کرنا، کچھ اور نہیں کرتا، لیکن اس کے اندر صلاحیت کیا ہے؟ وہ پھرتی رہتی ہے، جیسے ہی اس کو غذا کا کوئی مقام ملتا ہے، مواد ملتا ہے، وہاں سے بل کا چھوٹا اور مختصر ترین اور محفوظ ترین راستہ اس چونٹی کو خود بخود پتہ لگ جاتا ہے۔ یہی حال شہد کی مکھیوں میں بھی ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اور جو میں تفصیل سے بیان کر بھی چکا ہوں۔ کون بتاتا ہے؟ جب سائنسدانوں نے تحقیق کی تو پھر یہ جی پی ایس سسٹم جو آتا ہے آپ سوال کر رہے ہیں گوگل میپ وغیرہ کی جاتا ہے۔ بس اللہ نے، غور کیجیے گا، اللہ نے ایک چھوٹے سے کیڑے کے اندر یہ رکھا ہوا ہے، کیا وہ پروردگار یہ سسٹم میرے اور آپ کے اندر نہیں رکھ سکتا تھا؟ جس نے کیڑے میں رکھا میرے اور آپ کے اندر بھی رکھ سکتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت یہ تھی کہ وہ یہ چیز مجھے اور آپ کو نہ دے، یہ چیز مجھے اور آپ کو نہ دے، یہ مصلحت تھی۔ لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے جو مثال رکھی تھی میں نے اور آپ نے وہاں سے اٹھا کر ایک ڈیوائس بنائی، ایک علم کو اسی راستے سے میں نے اور آپ نے آج کشف کر لیا، اور آج ہمارا جو اسی چیز کا دائرہ ہے وہ کم از کم پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے۔ مکھی صرف اپنے علاقے سے باہر نہیں جاتی، ہم نے ترقی کی اور آپ نے کیا کیا؟ پوری دنیا کے آج آپ گھر سے بیٹھے بیٹھے کہیں پر بھی لوکیشن لگائیں اور آپ پہنچ جائیں۔ بس اگر ہمارے اندر ہوتی تو شاید ہم کبھی یہ نہ بناتے یہاں تک نہ پہنچتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے نہ دے کر بھی ہمارے اوپر کیا کیا ہے؟ احسان کیا ہے۔ لیکن اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو پروردگار کیڑے مکوڑوں میں ایک طاقت کو رکھے انسان کو نہ دے، تو کیا پروردگار کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ ذات کے جس کے لیے اس نے پوری کائنات خلق کی ہے، یہ ساری کی ساری صلاحیتیں
اس ایک ذات کے اندر موجود ہوں. تو ممکن ہو سکتا ہے جو کیڑے مکوڑوں میں دے سکتا ہے کہ وہ اپنے نبی کو نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے. بس اب یاد رکھیے گا نبی چونکہ پروردگار کی خلقت کا کمال ہے، یہ ناممکن ہے کہ کائنات میں کوئی کمال پایا جاتا ہو اور نبی اس کمال سے فاقد ہو، یہ ناممکن ہے. بس پیغمبر کے لیے یاد رکھیں کہ یہ ساری چیزیں انبیاء کے اندر، نبیوں کے اندر یہ سارے کے سارے کمالات موجود ہیں. لہذا اب ہمیں وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جب آپ وجدک ضالا فہدی کا ترجمہ کرنے آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ پیغمبر جو ہے وہ راستہ گھر کا بھول گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کی. جو اپنے ہی گھر کا راستہ یاد نہ رکھ سکے وہ امت کو کمال پر پہنچا دے. جس کو اپنے گھر کا راستہ یاد نہ رہے وہ امت کو کمال تک پہنچا سکتا نہیں پہنچا سکتا. بس ہم ایسے نبی کو نبی نہیں مانتے، ہم جس کو نبی مانتے ہیں نہ راستہ بھولتا ہے نہ بھٹکنے دیتا ہے. محمد باواز بلند تر صلوات. زیادہ غور کیجیے گا. اب یہیں سے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کیا سمجھایا؟ مجھے اور آپ کو پیغام یہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم ہر چیز کو ڈیٹیکٹ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، لیکن جس چیز کی تم ڈیٹیکٹ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اگر اس کو ڈیٹیکٹ کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ وابتغوا وسیلہ. یہی ہے نا، خدا ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ جو چیز تم ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے اس کے لیے وسیلہ اختیار کرو. یہ موبائل کیا ہے؟ میں اور آپ یہ ویوز نہیں ڈیٹیکٹ کر سکتے تھے. ابھی یہاں پر کتنے ہی وائی فائی کے مثلا کنیکشن ہوں گے، ہے کوئی جو یہ کہے کہ میرا کارڈ ڈیٹیکٹ کر کے بتا دے گا کتنے کنیکشن آ رہے وائی فائی؟ تو بتا سکتا نہیں بتا سکتا. لیکن ہم نے جو چیز ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے تھے اس کے لیے ٹول ایجاد کیا. اب اس ٹول کے یہ ٹول جو آپ استعمال کر رہے ہیں اسی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ وسیلہ. بس آپ نے وسیلہ اختیار کیا تاکہ آپ اپنے آپ کو انٹرنیٹ سے وصل کر سکیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر سے کیا کہا؟ کہو ان سے قل انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا بشر دکھائی دیتا ہوں لیکن میرے اور تمہارے درمیان میں فرق کیا ہے؟ میں 100% تمہارے جیسا نہیں ہوں، بلکہ کیا؟ یوحا الیہ، میں دکھائی تمہارے جیسا دیتا ہوں لیکن میں وہ ہوں جو وحی کو ڈیٹیکٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. میں نوجوانوں کے لیے بات کو تھوڑا سا آسان کر دوں، ذرا غور کیجیے گا، نوجوان بچے خاص طور پر توجہ کریں. اگر میں 2 موبائل آپ کے سامنے لا کر رکھ دوں اور آپ سے یہ کہوں کہ بھائی ایک کے اندر جو ہے وہ یہ وائی فائی کا کنیکشن وغیرہ یہ ڈیٹیکٹ کرنے کی صلاحیت ہے اور ایک موبائل ہے بہت قیمتی، کسی بہت دنیا کی اچھی کمپنی کا بنا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ، بہت سارے اس کے فضائل آپ کی خدمت میں بیان کر دوں اور ساتھ ساتھ یہ بتاؤں آپ کو کہ بھائی اس میں وائی فائی نہیں ہے. کتنے آپ میں سے بچے ہوں گے جو وائی فائی لینے کے لیے بغیر وائی فائی والا مہنگا ہے، خوبصورت ہے، کیمرہ بہت اچھا ہے، آواز بہت اچھی ہے، فنا فنا بہت کچھ میں سنا ہوں. میرے خیال سے تو شاید کوئی بچہ بھی نہیں لے گا. کیوں؟ آپ کہیں گے بھائی آواز کی ضرورت نہیں ہے، اب تصویر کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، اس کے مہنگے ہونے سے ہمیں مطلب نہیں ہے. چونکہ انٹرنیٹ ایک ایسا عالم ہے کہ جس کے ساتھ اگر کنیکٹیوٹی ہو جائے تو انسان ایک پورا جہان اس کے لیے مہیا ہو جاتا ہے. تو اس لیے چونکہ اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے یہ موبائل جو کہ وائی فائی نہیں رہتا جتنا مرضی قیمتی ہو جائے ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جب تک اس کو استعمال کر رہے ہوں گے اس عالم سے کبھی بھی کنیکٹیوٹی پیدا نہیں کر سکیں گے. لہذا آپ کبھی بھی ایسے موبائل کو اختیار نہیں کریں گے. بس آپ غور کیجیے گا. اب یہ جو پیغمبر کہہ رہے ہیں، پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ یوحا الیہ، میں دکھائی تمہارے جیسا دیتا ہوں لیکن میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں کہ جو وحی کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے. انشاءاللہ کبھی وحی پر گفتگو رہی تو تفصیل سرچ کروں گا، آج صرف مختصراً ایک بات عرض کر رہا ہوں. یہ وحی کو ڈیٹیکٹ کرنا یعنی کیا؟ یعنی میں ہوں جو تمہیں عالم ملکوت سے کنیکٹیوٹی کر کے دوں گا، میں ہوں جو تمہیں فرشتوں سے کنیکٹ کر کے دوں گا، میں ہوں جو تمہیں خدا سے کنیکٹ کر کے دوں گا. بس اب اور
کرنا. یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ, اللہ کی طرف بھی وسیلہ اختیار کرو. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے تمہارے اندر یہ صلاحیت رکھی ہی نہیں ہے. نہ تم وہی ڈیٹیکٹ کر سکتے ہو, نہ تم فرشتے کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہو, نہ تم خدا سے ڈائریکٹ ارتباط میں آ سکتے ہو. بس جس طرح سے انٹرنیٹ سے وصل ہونے کے لیے مجھے ایسے موبائل کی ضرورت ہے جس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ کنیکٹیوٹی پیدا کر سکے, اسی طرح سے اگر مجھے خدا سے کنیکٹیوٹی پیدا کرنی ہے تو مجھے وہ تلاش کرنا پڑے گا جس کے پاس یہ صلاحیت ہو. اسی صلاحیت والے کو استعمال کرنا توسل کہلاتا ہے. یہی توسل ہے, یہی توسل ہے. بھائی اب اگر بتائیے آپ, کوئی کیا کہے کہ بھائی ٹھیک ہے اپنی جگہ پر یہ صحابہ بہت اچھے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن یہ وحی کو درک نہیں کر سکتے. تو جو خود وحی کو درک نہیں کر سکتا وہ مجھے خدا تک پہنچا کیسے سکتا ہے؟ اب پیغمبر کے بعد کیا ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ کوئی ہمیں عالم ملکوت سے لے جا کر وصل کرے؟ کیا ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ کوئی ہمیں فرشتوں سے کنیکٹ کر کے دے؟ عالم وحی, عالم ملکوت, اللہ سے ہمیں کنیکٹیوٹی کر کے دے, کیا ہمیں ضرورت نہیں ہے؟ بس چونکہ پیغمبر کے بعد ایسے افراد کا وجود ضروری تھا, پروردگار نے نام نہیں لیا بلکہ ایک صورت میں ایک ایسی کیفیت کو بیان کر دیا کہ مسلمان جب بھی وہ صورت پڑھے گا اس شخصیت کی طرف خود بخود متوجہ ہو جائے گا. کیا فرمایا؟ فرمایا تنزل ملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. ہر سال عالم اسلام سارے کا سارا ماہ مبارک رمضان کی آخری راتوں میں ساری رات جاگ کر کیا درد کر رہا ہوتا ہے؟ شب قدر کو درد کر رہا ہوتا ہے. بھئی شب قدر میں ایسی کیا بات ہے؟ سب مل کر کہیں گے سارے کے سارے فرشتے نازل ہوتے ہیں. یہ کہیں گے نا اچھا خالی آتے ہیں؟ نہیں, بلکہ من کل امر, سارے کا سارا امر لے کر آتے ہیں. اب سوال صرف اتنا ہے مسلمانوں سے, اگر ان فرشتوں کو ڈیٹیکٹ کرنے والا زمین پر کوئی موجود ہی نہیں ہے, اگر ان سے امر لینے والا کوئی موجود ہی نہیں ہے, تو ان کا نازل ہونا بھی فضول ہو جائے گا, امر کا لانے والا بھی سلسلہ فضول ہو جائے گا. بس ضروری ہے زمین پر کوئی ایک بندہ ایسا ہونا چاہیے جو فرشتوں سے اس سارے امر کو لے سکے. اور آج بھی جو زمین پر امر لے رہا ہے اسی کو زمین پر حجت دوران امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام ہے. نعرہ امام زمان علیہ السلام باواز بلند تر صلوات. آج بھی زمین پر جو خدا کے امر کو وصول کرتا ہے, یہ خدا کے امر کو وصول کرنے والا زمانے کا امام حجت دورہ امام زمان علیہ السلام کی ذات ہے. بس اب جس طریقے سے یاد رکھے گا, اب میرے بچے آج کل انٹرنیٹ سے اتنا آشنا ہو چکے ہیں کہ بغیر انٹرنیٹ کے ان کی زندگی نہیں گزرتے ہیں. یہ میرا اور آپ کا قصور ہے کہ میں اپنے بچوں کو عالم ملکوت نہیں سمجھا سکا, عالم ملکوت کی اہمیت نہیں سمجھا سکا, خدا سے رابطے کی اہمیت نہیں سمجھا سکا. اگر میں نے اپنے بچوں کو بتایا ہوتا کہ عالم ملکوت سے وصل ہونے کا معنی کیا ہوتا ہے, عالم ملکوت سے وصل ہو جاؤ. آج تو انٹرنیٹ پر بیٹھ کر انٹرنیٹ کے ذریعے سے بات کر رہے ہو, کسی چیز کے ذریعے سے 7 سمندر پار بات کر لیتے ہو, لیکن اگر عالم ملکوت سے وصل ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ خدا نے اشارہ کر کے بتایا, کہا ابراہیم زمین پر کھڑے ہو, آسمان کی طرف نگاہ کرو, ہم ملکوت کے دروازے تمہارے اوپر کھول دیں گے. جہاں انسان کی رسائی نہیں ہوتی, جو عالم ملکوت سے وصل ہو جائے وہ وہاں تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے. آپ نے تیز ترین وسیلے بنا لیے, لیکن آپ نے ترقی کیا کی؟ ترقی آپ نے کی. جو بھی ترقی ہوئی ہے وہ مادے نے کی ہے. انشاءاللہ کل یہیں سے گفتگو کا آغاز کروں گا اور مطالب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. حجت دورہ دین کو بچانے کے لیے کربلا میں 2 دن ہو چکے ہیں, لیکن اس سے پہلے کہ حضرت کربلا میں وارد ہوتے, کربلا سے پہلے ہی حضرت کو اطلاع ملی کہ آپ کے بھائی, آپ کے بھائی جماعت ساتھی اور حتیٰ آپ کے بہنوئی یعنی حضرت عباس علیہ السلام کی بہن, امام حسین علیہ السلام کی بہن زوجہ ہے جناب مسلم ابن. اطلاع بعض روایت میں ہے کہ اطلاع ملی, بعض روایت نے لکھا
کہ گھوڑے کی پشت پر بیٹھے بیٹھے ایک مرتبہ میرے مولا نے کلمہ استرجاع اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون اور آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ جناب عباس نے جب یہ منظر دیکھا تو ایک مرتبہ اپنے گھوڑے کو حضرت کے گھوڑے کے نزدیک لائے اور لا کے بڑے احترام کے ساتھ پوچھا، کہا مولا اس کلمہ استرجاع کا اس وقت اور آنکھوں سے اشک ریزی کا مقصد جاننا چاہتا ہوں۔ روایت ملتی ہے کہ حضرت نے اپنی دو انگلیوں کو کھولا، کہا عباس دیکھو۔ جب جناب عباس نے نگاہ کی تو دیکھا دارالامارہ کی سب سے اونچی جگہ ہے، مسلم زخموں سے چور چور ہے، ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے ہیں اور ملعون تلوار لیے پسے پشت کھڑا ہوا ہے اور بس اسی اسنا میں تلوار کا وار ہوا، حضرت کی گردن جسد اطہر سے جدا ہوئی اور پھر آپ کے جسد اطہر کو اونچے مقام سے زمین پر۔ یہ پہلا جنازہ ہے تاریخ اسلام میں جس کی بھی حرمت ہے۔ بعض روایات نے حتیٰ یہاں تک لکھا کہ حضرت کے پیروں میں رسی باندھ کر آپ کے جسد اطہر کو کوفہ کی گلیوں میں پھیرایا۔ کوفہ کے مسلمانوں سے کوئی ایک مرتبہ یہ جا کر پوچھ لے کہ جس کے جنازے کی بے حرمتی کر رہے ہو اس کا پیغمبر سے ربط اور رابطہ کرو۔ حضرت نے خیموں کو لگانے کا حکم دیا، لشکر روک دیا گیا۔ جب خیمے لگ گئے تو اپنی بہن کے جناب مسلم کی زوجہ کے خیمے میں پہنچے۔ روایات کہتی ہیں کہ حضرت مسلم کی چھوٹی سی بیٹی ہے جس کا سن بھی تقریباً 4 برس ہے، اس کو گود میں بیٹھا کر حضرت نے پیار کرنا شروع کیا اور ساتھ ساتھ فرمایا کہ دیکھ بیٹی، آج سے تجھے جو تکلیف، جو پریشانی، جو بات ہو اپنے بابا مسلم کی طرح سے مجھے سمجھتے ہوئے بیان کرتے ہیں۔ نبوت کے خانوادے کی پلی ہوئی بچی تھی۔ ایک مرتبہ تڑپ کر کہنے لگی، ماموں آپ ایسے نوازش کر رہے ہیں جیسے یتیم بچوں کو نوازش کر۔ حضرت کی آنکھوں سے اشک جاری۔ میں صرف سید الشہداء کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر صرف ایک بات کہوں گا، مولا آج جب مسلم کی شادی خبر آئی نہیں ہے، ابھی بچی کو کسی نے بتایا نہیں ہے کہ جناب مسلم شہید ہو گئے ہیں، لیکن نصیب ہے آپ جیسا مہربان، آپ جیسا رؤوف امام اس کی نوازش کر رہا ہے۔ لیکن کل جب آپ کی شہادت کی خبر اور آواز کربلا کے صحرا میں گونج رہی ہوگی، الا قد قتل الحسین میں کربلا، الا قد ذبح الحسین میں کربلا، اس وقت آپ کی بچی آپ کی شہادت کی خبر سننے کے بعد ارے رونا چاہ رہی ہوگی۔ کوئی نوازش تو کیا کرے گا، کوئی آ کر تماچے لگائے گا سکینہ کے، کوئی تعزیانے مارے گا، کوئی دامن کو آگ لگا دے گا، کوئی میری بیٹی کے گوشواروں سے۔ لیکن مسلم تنہا تو نہیں ہے، مسلم اپنے ساتھ دو چھوٹے چھوٹے شہزادوں کو بھی لے کر آئے، گرفتار ہو گئے، زندان میں رہے اور اتنا عرصہ زندان میں رہنے کے بعد 1 سال کے بعد زندان بان کو خیال آیا، دونوں شہزادوں کو الگ الگ رکھا ہوا ہے۔ 1 سال بعد اسے خیال آیا کہ یہ اتنے بچے اچھے، نماز پڑھتے ہیں، کوئی بدتمیزی نہیں، اتنا اچھا عمل کسی نیک خاندان کے لگتے ہیں۔ 1 سال بعد جرأت کی اور بڑے بھائی سے پوچھا تم کون ہو، کیوں تمہیں قید کر کے بھیجا گیا، کیوں کہا گیا کہ تم پر سختی کرو؟ کہا میں نہیں جانتا۔ کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا مدینہ سے تعلق ہے۔ کہا مدینہ کے رہنے والے ہو؟ کہاں؟ کہا مجھے تو کہا تھا کہ کسی کافر کے بچے ہیں، کسی باغی کے بچے ہیں، مدینہ سے تعلق ہے۔ مدینہ میں کہاں سے تعلق ہے؟ کہا محلہ بنی ہاشم سے تعلق ہے۔ محلہ بنی ہاشم کا نام سنو تھے مطلب تڑپ گیا، کہتا وہ تو نبی کا محلہ ہے، تمہارا کیا رابطہ ہے؟ کہ ہم مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں۔ یہ سننا تھا، ایک مرتبہ تڑپ کر پیروں میں گر گیا، کہنا شہزادے معاف کر دینا، مجھے معلوم نہیں تھا۔ فوراً جا کر چھوٹے بھائی کو لے کر آیا، 1 سال کے بعد بچے ملے تھے، گلے مل کر رونے لگے۔ کہ شہزادوں میں کوئی خدمت اگر کر سکتا ہوں، کہ اگر کچھ کر سکتا ہے تو کسی طرح سے مدینہ پہنچا دے۔ کہا یہ میرے بس میں نہیں ہے، کیا کر سکتا ہے؟ کہا میں یہ کر سکتا ہوں آپ کو آزاد کر دوں۔ کہا چل پھر یہی کر دے، آزاد کر دے جو ہمارا نصیب۔ اب جب آزاد کر دیا بچے جانے لگے، ایک مرتبہ ہاتھ پکڑ لیا،
दिया। बच्चे घबरा गए कि शायद नीयत बदल गई है। कहा हमसे क्या चाहता है, हमारे पास कुछ नहीं है तुझे देने के लिए। कहा नहीं, बस एक दरखास्त करना चाहता हूँ। दरखास्त क्या है? कहा देखो मुझे मालूम नहीं था कि तुम पैगंबर की औलाद से ताल्लुक़ रखते हो, पैगंबर के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हो। जो भी किया मैंने अनजाने में किया, लेकिन एक जाते जाते मुझसे वादा कर जाओ, क़यामत के दिन जब तुम्हारे जज से मेरा सामना होगा तो बस मेरी सिफारिश कर। शहजादों ने वादा किया। अब बस सब निकले हैं बच्चे, तो आप जानते हैं जनाब मुस्लिम को कूफा की गलियों में रास्ता न मिला तो बच्चों को रास्ता कहाँ से मिलता। सारा दिन भटकते भटकते शहजादे बिलाखिर एक नहर के पास पहुंचे और रात की तारीकी के खौफ से दरख्त पर बैठकर दोनों भाई एक दूसरे से गले लगकर दरख्त पर बैठ गए। सुबह से मलऊन की जब कनीज आई और पानी भरने लगी, देखा दो चांद से चेहरे पानी में चमक रहे। बच्चों को दरख्त से उतारा, प्यार से घर ले गई, खाना खिलाया। जब कई दिनों के बाद पेट भर के खाना मिला, बच्चे खाकर सो गए। अब ख्वाब में देखा कि बाबा आए हैं, मौला कायनात भी है, पैगंबर भी हैं और कह रहे हैं बच्चों हमारी और तुम्हारी जुदाई का वक्त खत्म होने वाला है। बस दोनों शहजादे एक मर्तबा तड़प कर बेदार हुए, एक दूसरे से गले मिलकर रोने लगे। ये रोने की आवाज़ हारिस के कान में आवाज का पहुंचना था। एक मर्तबा तड़प कर आया और आकर देखा कि दोनों शहजादे अपने ही घर के बेसमेंट में मौजूद हैं। एक मर्तबा दोनों शहजादों को बालों से पकड़कर शहजादों के नन्हे नन्हे रुखसारों पर तमाचा लगा। दोनों भाइयों को रस्सी से बांध दिया और रस्सी से बांधने के बाद तैयार की अपनी तलवार, अपने बेटे और गुलाम को लेकर चला है। दोनों शहजादों को बाल से पकड़ता हुआ नहर के किनारे। पहले अपने गुलाम से कहा कि कत्ल कर दो। जब गुलाम नजदीक आया, दोनों शहजादों ने कहा तुम कितना शबीह है हमारे जद के गुलाम जनाब बिलाल से। उसने कहा तुम्हारा पैगंबर से क्या राब्ता है? कहा मुस्लिम अपने अमीर के बेटे हैं। कहा मैं ये काम नहीं कर सकता। नहर में पूरा दूसरी तरफ चला गया, अपने आका का हुक्म मानना स्वीकार कर लिया। फिर अपने बेटे को भेजा, बेटा आया तो शहजादों ने कहा फिर हिम्मत की, कहा कितना शबीह है हमारे भाई अली अकबर से। तेरी जवानी को देखकर हमें अपने भाई अली अकबर की जवानी याद आ जाती है। कहा तुम्हारा अली अकबर से राबता क्या? कहा हमारा भाई बेटे ने भी बात मानने से इनकार कर दिया। ये देखकर मलऊन ने मर्तबा तहस किया, तलवार लेकर दोनों भाइयों के पास आया। कहा मैं तुम्हें कत्ल करूंगा। कहा कत्ल न कर, अगर चाहता है हमें इसी तरह से अपनी जान के पास ले जाओ। कहा नहीं कत्ल करूंगा। कहा कत्ल न कर, अगर चाहे तो हमें बाजार में ले जाकर बेच दे, हम खामोश रहेंगे। कहा नहीं कत्ल करूंगा। कहा कत्ल न कर, तो हमें मदीना पहुंचा दे, वादा करते हैं तुझे इतना देंगे कि तू राजी हो जाएगा। कहा नहीं कत्ल करूंगा। अब जब बच्चों ने देखा कि कत्ल से ये बात नहीं आएगा, उसका एक छोटी सी दरख्वास्त है। कहा क्या? कहा बस 2 रकात नमाज काश मेरे बच्चों को समझ में आ जाए, मुस्लिम के बच्चों से कि नमाज किसे कहते हैं। कहता नमाज अगर बचा सकती है तुम्हें भी पढ़ो। दोनों ने वुज़ू किया, नमाज पढ़ी, नन्हे नन्हे हाथों को उठाकर कहा परवरदिगार अहकमुल हाकिमीन है, इस जालिम और हमारे दरमियान बेहतरीन फैसला करने वाला है। अभी बच्चे दुआ ही मांग रहे थे, करोड़ ने मर्तबा तलवार का वार किया, बड़े भाई के सर को जुदा किया। लाश को जब एक मर्तबा नहर में फेंका तो लोगों ने देखा कि लाश पानी के ऊपर ठहर गई। बड़ा भाई छोटे भाई का इंतजार कर रहा था, फिर तलवार चलाई, छोटे भाई के सर को जुदा किया, लाश को नहर में फेंका। दोनों भाई एक दूसरे से दोनों में लाशें पानी के सतह में लगी पड़ सरों को लेकर इब्ने ज़ियाद के पास पहुंचा। अरे तारीख ने अजीब जुमले लिखे हैं, इतने खूबसूरत थे मुस्लिम के बच्चे। जब इब्ने ज़ियाद जैसे मलऊन के सामने दोनों सराय एक 3 मर्तबा अपने मकाम से खड़ा हुआ, 3 मर्तबा अपने मकाम पर बैठा, फिर कहता है अरे तुझे इनकी सूरत देख कर रहे बच्चों को छोड़ो, ये वो जालिम कौम थी। हुसैन अपना 6 महीने का